باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على بشير نذير وسراج منير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين سوا اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مراجع اور شہداء علماء جو اس دنیا سے جا چکے ہیں خاص طور سے بانیان مجلس کے جو مرحومین ہیں ان کی روح کو حساب اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم معزز سامعین کرام، عزاداران اسلام و شہداء، قرآن مجید فرعون اور فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد کے مناظر کو کچھ یوں پیش فرما رہا ہے کہ جب پروردگار عالم کے حکم سے فرعون اور اس کے چاہنے والے دریائے نیل میں غرق ہو گئے تو اس کے بعد کا منظر کیا تھا، اس کو نقل کرتے ہوئے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، کہ یہ جو فرعون اور فرعون کے ماننے والے اس کے چاہنے والے تھے، ان کے مرنے کے بعد ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، وما کانوا منظرین، اور نہ ہی انہیں تھوڑی بھی مہلت بھی دی گئی۔ یہ عزیزان گرامی اگر دیکھا جائے تو یہ آیہ کریمہ جو بیان فرما رہی ہے وہ عادت کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کبھی کسی پر آسمان اور زمین روئے، آپ ملاحظہ فرمائیے، لیکن قرآن مجید نے کیا کہا فما بکت علیہم السماء والارض، کہ ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ میں کہوں گا پروردگار آسمان تو ویسے بھی نہیں روتا، زمین تو ویسے بھی نہیں روتی، پھر یہ اعلان کس بات کا؟ گویا پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہو کہ آسمان و زمین عادتاً نہیں روتے، لیکن اگر واقعی طور پر کوئی مظلوم قتل ہو، کوئی ہمارے امر پر چل کے قتل ہو، تو اس پر آسمان بھی روتا ہے، اس پر زمین بھی روتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اچھا آپ ملاحظہ فرمائیے یہ آیہ کریمہ کس پس منظر میں ہے؟ دراصل فرعون اور فرعونی جو اپنے آپ کو چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے، چونکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اس کے چاہنے والے وہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے بس ہماری ہی ذات ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ زمین و آسمان میں
جو کچھ ہے سمجھ لیں سب ہم ہی ہیں. اگر ہم ہیں تو یہ زمین و آسمان موجود ہے، ہم چلے جائیں گے تو گویا یہ زمین و آسمان بھی اپنے حال پر باقی نہ رہے گا. اس چیز کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے ان کے اس دعوے کو ذلیل کرنے کی غرض سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو زمین و آسمان کی بقا کا ضامن سمجھتے تھے، ہم ان کو یوں ذلیل کریں گے کہ یہ جب مر جائیں گے تو بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے. اصل میں کیا ہے کہ نہ ان پر اہل آسمان روئے، نہ ان کے مرنے کے بعد اہل زمین روئے. نہ ان پر اہل آسمان روئے، نہ ان پر اہل زمین روئے. میں کہوں گا دونوں تفسیر صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تاریخ میں کچھ تذکرہ ایسا بھی ملا کہ کچھ کے مرنے کے بعد آسمان بھی رویا، زمین بھی روئے، اہل آسمان بھی روئے، اہل زمین بھی روئے. تو عزیزان گرامی، اللہ نے انہیں حقارت کو دیکھتے ہوئے، انہیں ذلت بخشتے ہوئے کہا کہ دیکھو اگر باطل پہ مرنے والا چاہے عہدہ الوہیت پہ ہی کیوں نہ فائز ہو، جو باطل پہ ہوتا ہو اس کے مرنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. شاید یہی وجہ ہے اب کوئی ہم سے نہ پوچھے کہ فلاں صاحب کا جنازہ مدینے میں کتے کیوں چاٹتے رہے. عزیزوں، پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو باطل پر مر جائے اسے چاہے کتا چھوئے یا کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اور دیکھیے اس بات کو مکمل کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیے وہ جو باطل پہ تھے ان کا جنازہ یوں ہی پڑا رہا، لیکن اگر کوئی حق پر مرتا ہے تو چاہے وہ مدائن میں ہی کیوں نہ مرے، خلیفہ برحق جا کر نماز جنازہ پڑھاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. سانے گرامی، گویا پروردگار عالم یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی حق پر مرتا ہے، اگر کوئی ہماری راہ میں شہید ہوتا ہے تو زمین بھی اس پر گریا کرتی ہے، آسمان بھی اس پر گریا کرتا ہے. اصل میں یہ تو تمہید کا مرحلہ تھا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے عزاداری. آپ دیکھیے انٹرنیٹ پہ ایک سوال دیکھا، اگر سوال کی نوعیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یقیناً پرانا سوال ہے، قدیم سوال ہے جو ابتدا سے ہوتا آ رہا ہے، پر اسے جو ہے وہ نئے طریقے سے پیش کیا گیا. بس اسی سوال کو عرض کرنا ہے اور اس کے چند جوابات کو عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دینا ہے. آپ دیکھیے انٹرنیٹ پہ دیکھا میں نے، کیا سوال تھا؟ سوال یہ تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم عزاداری سید الشہداء کو ہر سال اس آب و تاب کے ساتھ منائیں. ہم کیا وجہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء کو ہر سال اس آب و تاب سے، اس شان و شوکت سے منایا جائے؟ سوال میں آگے چل کے بیان ہوتا ہے کہ اگر آپ جواب میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ امام حسین مظلوم شہید کیے گئے تھے، مظلوم قتل کیے گئے تھے، تو ہم نے تاریخ میں بہت سے مظلوموں کا ذکر دیکھا ہے. اب دیکھیے گا سوال کس نوعیت سے ہے. اگر مظلومی کی بات ہے تو کیا جناب حمزہ کو مظلوم شہید نہیں کیا گیا تھا؟ اگر مظلومی کی بات ہے تو کیا جناب جعفر طیار کو مظلوم شہید نہیں کیا گیا تھا؟ اگر مظلومی کی بات ہے تو کیا عمار ابن یاسر کو مظلومی کے عالم میں شہید نہیں کیا گیا تھا؟ چلیے اگر آپ یہ کہتے ہیں جواب میں کہ بھائی یہ تو اہل بیت میں سے نہیں تھے، یہ تو خاندان رسالت میں سے نہیں تھے، یہ تو بنی ہاشم میں سے نہیں تھے، یہ تو ائمہ معصومین میں سے نہیں تھے، چلیے ہم ائمہ معصومین میں آپ کو مثالیں پیش کرتے ہیں. خود مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کو کس طریقے سے شہید کیا گیا، مظلومی کس طریقے سے مظلومی کے عالم میں شہید کیا گیا کہ امام فرماتے ہیں انا اول المظلوم. سوال سنیے گا، انا اول المظلوم. اتنی مظلومیت میں علی کے سر پہ ضربت لگی، حسن کے جنازے کے، حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے. یہ اتنی ساری مظلومیت ہے، آپ سب کا غم تو نہیں مناتے. آخر کیا وجہ ہے کہ سید الشہداء کے غم کو آپ اس شان و شوکت سے مناتے ہیں، اس آب و تاب سے مناتے ہیں؟ اور دیکھیے وقت کی پابندی، آپ کوئی وقت کی پابندی نہیں کرتے بلکہ 2 مہینہ 8 دن سید الشہداء پر غم مناتے ہیں. تو سوال، خلاصہ سوال کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ عزاداری، یہ آہ و بکا، یہ گریہ وزاری اس آب و تاب کے ساتھ ہر سال تکرار کی جائے؟ اس لفظ تکرار پہ غور کیجیے گا.
جس طریقے سے بقیہ مظلوموں کا ذکر کتابوں میں مل جاتا ہے، تاریخ میں مل جاتا ہے، سید الشہداء کا بھی ذکر تاریخ میں ہو جانا چاہیے تھا، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ہر سال اس آب و تاب سے اس ذکر کو مناتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، یہ سوال تھا۔ اس سوال کے جواب سے پہلے میں نے تمہیداً کچھ باتیں عرض کرنا چاہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو عزاداری پر اعتراض ہو رہا ہے، اب اس سوال کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ آخر تک اس سوال کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو پر رکھیں گے۔ سوال کیا تھا کہ یہ تکرار کیوں ہے، یہ عزاداری کیوں ہے، یہ گریہ و بکا کیوں ہے؟ تو عزیزان گرامی، جہاں تک عزاداری کا مسئلہ ہے تو آپ غور فرمائیے، عزا یہ ایک لفظ عربی ہے کہ جس کا معنی ہوتا ہے صبر دلانا، جس کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کو تلقین دینا، تسلیت پیش کرنا، اسی سے ہے تعزیت پیش کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی غم میں ہے، اگر کوئی صاحب غم ہے تو آپ جائیں اور اسے تعزیت پیش کریں، اسے ہم کہتے ہیں عزا، اسی سے ہے عزاداری۔ تو اب کوئی سوال یہ کرے کہ اگر عزا کا مطلب صبر دلانا ہے، اگر عزا کا مطلب تسلیت پیش کرنا ہے، اگر عزا کا مطلب تعزیت پیش کرنا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ گریہ و بکا کرتے ہیں، آپ ماتم کرتے ہیں، آپ روتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، بعض گریہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باعث صبر اور تسلیت ہوتے ہیں، بعض گریہ ایسا بھی ہے کہ جو مظلوم کے لیے، صاحب غم کے لیے باعث تعزیت و باعث تسلیت ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ لغوی بات تھی۔ اب آئیے سوال یہ کہ ہم تکرار کیوں کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، آپ تاریخ عزاداری کو اٹھا کر دیکھیں، یہ عزاداری ایسا نہیں ہے، یہ آہ و بکا، یہ رونا ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ہم جو ہے وہ آہ و بکا کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ تاریخ نے عزاداری کو ابتدائے آدمیت سے، ابتدائے انسانیت سے نقل کیا ہے۔ میں نے اس عزاداری کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک وہ عزاداری کہ جو قبل از اسلام ہے، ایک وہ عزاداری کہ جو بعد از اسلام ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، وہ عزاداری کہ جو قبل از اسلام ہے، اس کے لیے میں 3 مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی عزاداری جو روئے زمین پر برپا کی گئی، وہ جناب آدم نے برپا کی اپنے بیٹے حابیل کے لیے۔ ملاحظہ کیجئے گا کہ عزاداری یہ کوئی حدیث نئی آنے والی چیز نہیں ہے۔ جب قابیل نے کہ جو حسد کی آگ میں جل رہا تھا، جب جناب حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور جناب آدم کو اس کی خبر ہوئی تو جناب آدم آئے لاشے اپنے بیٹے کے لاشے پر، حابیل کے لاشے پر، اور آنے کے بعد قابیل پر لعنت کی۔ یہ روایتوں میں جملہ ملتا ہے کہ قابیل پر جناب آدم نے لعنت کی اور حابیل پر روئے، اور کتنا روئے؟ روایت کا جملہ ہے فَبَكَى آدَمُ عَلَى حَابِيلَ 40 لَيْلَةً، کہ مسلسل جناب آدم حابیل پر 40 روز روئے، 40 رات روئے۔ اب اس میں حصے کا ذکر نہیں ہے کہ رات میں کسی حصے میں روتے تھے، نہیں، لیلتن یعنی 40 رات مسلسل جناب آدم روتے رہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک تذکرہ ملتا ہے کہ جناب آدم اس وقت تک جناب آدم نے حابیل پر گریہ کیا ہے جب تک شیش کی شکل میں اللہ نے دوسری اولاد نہ دی۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ تو یہ وہ عزاداری ہے کہ جو قبل از اسلام، یہ ایک مثال۔ اور عزیزان گرامی یہاں پر روک کے ایک جملہ کروں، آپ دیکھیے جناب آدم نے گویا اپنی زندگی میں ہی اپنی میراث تقسیم کر دی۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھیے کہ وہ جو قابیل تھا، اس پر آنے کے بعد جب مقتول کو دیکھا، جب شہید کے لاشے کو دیکھا، تو وہ جو قاتل تھا، وہ جو ظالم تھا، گرچہ بیٹا تھا لیکن ظالم پر جناب آدم نے لعنت کی، ظالم پر جناب آدم نے لعنت کی، اور وہ کہ جو مقتول بیٹا تھا، وہ جو مظلوم بیٹا تھا، اس کے لیے رحمت طلب کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ جناب آدم کی میراث تھی جو اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دی کہ قاتل کے حق میں ہمیشہ لعنتیں ہوں گی اور مظلوم کے حق میں ہمیشہ رحمت ہوگی۔ اے صلوات پڑھیں محمد۔ غور فرمائیے، یہ پہلی عزاداری جو روئے زمین پر برپا کی گئی،
اور یہ وہ میں نے بتایا کہ 3 عزاداری کا تذکرہ کروں گا قبل از اسلام۔ اس کے بعد آپ دیکھیے دوسری عزاداری جو قبل از اسلام ہے، جس کا تذکرہ خود قرآن مجید نے کیا، جناب یعقوب نے اپنے بیٹے جناب یوسف کے فراق میں روئے۔ اور جناب یعقوب کتنا روئے؟ قرآن کے جملے ہیں کہ جناب یعقوب یہ کہا کرتے تھے یا اسفا علی یوسف وبیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم۔ جناب یعقوب اتنا روئے یوسف کے فراق میں کہ بصارت چلی گئی۔ اور اگر روایت اٹھا کر دیکھیں تو چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف کے فراق میں یعقوب اتنا روئے کہ کمر خمیدہ ہو گئی، بال سفید ہو گئے اور آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یہ 3 چیزیں چوتھے امام نے ذکر کی ہیں۔ یہ دوسری عزاداری۔ اب آئیے ایک تیسری عزاداری کا ذکر کروں۔ اسی کے برعکس ادھر جناب یعقوب ہیں جو جناب یوسف کے فراق میں گریہ کر رہے ہیں، ادھر تاریخ نے لکھا کہ جب زندان میں جناب یوسف پہنچے ہیں تو جناب یوسف زندان میں اپنے بابا کو یاد کر کر اشک بہاتے تھے، روتے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ کتنا روتے تھے۔ یہ کوئی عام گریہ نہیں تھا، یہ کوئی عام آہو بکا نہیں تھا۔ آج ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں روتے ہو۔ آپ دیکھیے جناب یوسف اپنے والد کے فراق میں رو رہے ہیں۔ کتنا رو رہے ہیں؟ تاریخ نے لکھا کہ اتنا روئے کہ اہل زندان جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد کہنے لگے یوسف یا تو تم اپنے بابا کے غم میں دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو، تاکہ کسی وقت ہمیں قرار ہو سکے، ہمیں سکون مل سکے۔ عزیزان گرامی تاریخ کا جملہ ہے کہ جناب یوسف نے اس بات کو قبول کیا، چنانچہ وہ یا تو دن میں رویا کرتے تھے یا رات میں رویا کرتے تھے۔ تو یہ وہ عزاداری ہے، یہ وہ گریہ و بکا ہے، یہ تاریخی گریہ و بکا کہ جو قبل از اسلام ہے۔ اب آئیے بعد از اسلام عزاداری برپا کی گئی۔ کیسے؟ کہا سب سے پہلی عزاداری جو جناب حمزہ کے غم میں پیغمبر اسلام نے بتائی کہ جب جنگ احد ختم ہوئی اور پیغمبر اسلام مدینے میں تشریف لائے تو مدینے کا عالم یہ تھا کہ مدینے کے گھر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ بہت سے لوگ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، تو ہر شہید کے گھر سے آہ و بکا کی آواز آ رہی تھی۔ مگر جب جناب حمزہ کے گھر پیغمبر اسلام پہنچے ہیں تو وہاں کوئی رونے کی آواز نہیں تھی۔ تو سعد ابن معاذ کو پیغمبر اسلام نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے سعد، انصار اپنے اپنے شہیدوں کو تو رو رہے ہیں، ولیکن امی الحمزہ لا بواکی لہ، کہ اہل مدینہ اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہے ہیں لیکن میرے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ سعد ابن معاذ فوراً پہنچے اور اہل مدینہ کو جمع کیا اور عورتوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کر نبی کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ مل کر حمزہ کا گریہ کرو، حمزہ کے لیے عزاداری برپا کرو۔ عزیزوں مدینے میں پیغمبر اسلام کے حکم سے یہ پہلی عزاداری برپا ہو رہی ہے۔ اب غور فرمائیے گا، اب مدینے کی عورتیں آئیں جناب فاطمہ کے ساتھ مل کر مسجد نبوی میں اس طریقے سے گریہ کیا، اس طریقے سے روئیں کہ جب یہ واپس جانے لگی تو پیغمبر اسلام نے ان عورتوں کو خطاب کیا اور خطاب کرنے کے بعد کہا کہ خدا کی رحمت ہو تم سب پر، تم نے بہت ایثار سے کام لیا۔ اب یہاں پر اسد الغابہ یہ سنی عالم دین ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ گویا جناب حمزہ پر رونا یہ پیغمبر اسلام کی سنت ہو گئی۔ اب آج بھی اگر کوئی مدینے میں چاہتا ہے، وہابی سے چھوڑ کر، اگر آج بھی کوئی مدینے میں چاہتا ہے کہ اپنے وارث پر روئے، اپنے وارث کی عزاداری کرے، تو یہ نبی کی سنت ہو گئی کہ اہل مدینہ پہلے جناب حمزہ پر روتے ہیں، بعد میں اپنے وارث پر رویا کرتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ اہل مدینہ پہلے جناب حمزہ پر ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی یہ اسد الغابہ کا بیان ہے، آج بھی اہل مدینہ پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلے جناب حمزہ پر ہوتے ہیں، بعد میں اپنے شہیدوں اور اپنے مرنے والے کے اوپر غم کرتے ہیں، روتے ہیں۔ تو عزیزوں یہ پہلی عزاداری۔ دوسری عزاداری، 4 عزاداری کا تذکرہ بعد از اسلام ذکر کر رہا ہوں میں۔ آپ دیکھیے دوسری عزاداری جب جنگ معطا میں جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی، پیغمبر اسلام کو خبر ملی تو پیغمبر اسلام سب سے پہلے جناب جعفر طیار کے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد جناب جعفر طیار کی جو زوجہ تھی انہیں تعزیت پیش کی، تسلیت پیش کی، اور جناب جعفر کے جو بچے تھے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور زار و قطار رونے لگے۔ اس کے بعد آئے اور جناب فاطمہ کو حکم دیا، کیا دیکھا کہ جناب فاطمہ بھی محو گریاں ہیں۔ جناب پیغمبر اسلام نے ایک جملہ کہا، الا مثل جعفر فلتبکل باقیہ،
کہ اگر جعفر جیسا کوئی مرنے والا ہو، اگر جعفر جیسا کوئی شہید ہو تو رونے والی آنکھیں ان پر روتی رہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ اب سے 3 دن تک جعفر کے گھر پہ کھانا نہیں بنے گا، وہ سب کے سب سوگوار ہیں، وہ سب کے سب عزادار ہیں، ان کے گھر کھانا بھجوایا۔ یہ دوسری عزاداری۔ آئیے تیسری عزاداری، تیسرا گریہ جو مدینے میں پیغمبر اسلام نے برپا کیا، کب؟ کہ جب ان کے 2 سالہ بیٹے جناب ابراہیم اس دنیا سے چلے گئے تو پیغمبر اسلام ہیں کہ جو ماریہ قبطیہ کے ساتھ بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سنت پیغمبر ہے، گریہ کرنا، رونا۔ جناب ماریہ قبطیہ کے ساتھ پیغمبر اسلام ہیں، بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں حضور آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ نہ رو اور آپ گریہ و ماتم کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف، یہ بدعت نہیں ہے، انہا الرحمہ، یہ رونا رحمت ہے۔ عزیزان گرامی، معلوم ہوا پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں ہی رونے پر مہر لگا رہے ہیں کہ مرنے والے پر انسان چاہے تو اشک بہا سکتا ہے، رو سکتا ہے۔ کیا کہا؟ انہا رحمہ۔ اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا عبد الرحمن من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر خدا بھی رحم نہیں کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ تیسری عزاداری کہ جس میں پیغمبر اسلام بھی شریک ہیں، نبی کی ازواج بھی شریک ہیں، اصحاب بھی شریک ہیں، جناب فاطمہ بھی شریک ہیں۔ اس کے بعد چوتھی عزاداری، اس طریقے سے اور بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے 3 قبل از اسلام اور 4 عزاداریوں کا تذکرہ بعد از اسلام کیا۔ چوتھی عزاداری، اس کا کون انکار کر سکتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے چلے گئے تو جناب فاطمہ ہیں کہ جو پیغمبر اسلام پر دن و رات گریہ کرتی ہیں، اتنا گریہ کرتی ہیں کہ روایت کا جملہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ نبی کے گزر جانے کے بعد جناب فاطمہ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی کے جانے کے بعد جناب فاطمہ کبھی نہیں روئی، اور یہ جملہ اس بات پر دلیل ہے۔ جناب فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ اذا مات یوم میتا قل ذکرہ ولیکن ذکر ابی مزماتا واللہ اکثر، کہ جب کوئی میت اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو دھیرے دھیرے اس کا ذکر، اس کی یاد کم ہوتی ہے، لیکن میرا بابا جب سے اس دنیا سے گیا ہے اس کی یاد مجھے اور زیادہ آتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ گریہ، اور اس طریقے سے جناب فاطمہ گریہ کرتی ہیں۔ سبت علیہ مصائبن کا مرثیہ پڑھنا پیغمبر اسلام کے اوپر یہ مشہور ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب مدینے میں جناب فاطمہ رویا کرتی تھی اور اصحاب بھی پیغمبر اسلام کو رویا کرتے تھے۔ خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ نبی کی وفات پر مولا نے شعر پڑھا ہے کہ فقدناک یا رسول اللہ فقدتن کفقد الارض وابلہا، اے نبی ہم نے آپ کو اس طریقے سے فوت کیا ہے، اس طریقے سے ختم کر دیا جس طریقے سے ایک سوکھی ہوئی زمین بارش کو ختم کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عزاداری ہے کہ جو بعد از اسلام ہے۔ اب آئیے موضوع کو پلٹتے ہیں۔ سوال میں نے کیا کہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ گریہ و ماتم، یہ عزاداری اس شان و شوکت سے ہر سال اس کی تکرار کی جائے؟ تکرار پہ غور کیجئے گا، اس تکرار پہ سوال ہے کہ آخر کیوں تم ہر سال اسے برپا کرتے ہو؟ عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں 7 عزاداریوں کا تذکرہ کیا، 7 رونے کا تذکرہ کیا کہ جو قبل از اسلام اور بعد از اسلام پیغمبروں کی موجودگی میں ذکر کی گئی، برپا کی گئی۔ لیکن عزیزان گرامی، ایک چیز ہے، ایک بڑا فرق ہے ان تمام عزاداریوں میں، ان تمام رونے میں اور حضرت سید الشہداء امام حسین کے غم میں۔ جملہ عرض کر رہا ہوں، کیا فرق ہے؟ بڑا فرق یہ ہے کہ یہ جتنی عزاداریاں تھیں، یہ جتنا رونا تھا، یہ جتنا ماتم کرنا تھا، یہ جتنا گریہ کرنا تھا، اس میں ایک خاصیت یہ تھی کہ یہ سارے گریہ اس وقت ہوتے تھے کہ پہلے حادثہ ہوتا تھا، بعد میں گریہ و ماتم ہوتا تھا۔ آپ غور کیجئے گا، جناب آدم جناب حابیل پر روئے، مگر کب؟ پہلے جناب حابیل کی شہادت ہوئی، بعد میں جناب آدم روئے ہیں۔ جناب یوسف پر جناب یعقوب روئے، مگر کب؟ پہلے فراق ہوا، بعد میں جناب یعقوب جناب یوسف پر روئے۔ جناب یوسف اپنے بابا کی فراق میں روئے، لیکن کب؟ پہلے جدا ہو گئے، بعد میں روئے۔ اب آئیے بعد از اسلام،
بعد اسلام پہلے جناب حمزہ کی شہادت ہے، بعد میں پیغمبر اسلام نے گریہ و ماتم کیا ہے، اہل مدینہ روئے ہیں، پہلے جعفر طیار کی شہادت، بعد میں گریہ و ماتم ہے، پہلے حتیٰ پیغمبر اسلام کے زمانے میں آپ آئیے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی پہلے شہادت پیغمبر ہے، پہلے رحلت پیغمبر ہے، بعد میں اہل مدینہ رو رہے ہیں، بعد میں شہزادی رو رہی ہیں۔ تو عزیزو ان تمام غموں میں اور غم حسین میں بڑا فرق ہے کہ یہ غم اس وقت ہو رہے ہیں کہ پہلے حادثہ ہے، بعد میں گریہ و ماتم ہے، لیکن غم حسین وہ ہے کہ پہلے بعد میں غم ہو رہا ہے، بعد میں حادثہ پیش ہو رہا ہے، لیکن آدم ہے کہ جو حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں، کہ نوح ہے جو حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں، ابراہیم ہے جو کربلا میں آتے ہیں تو حسین کو یاد کر کے روتے ہیں۔ تمام انبیاء کربلا میں آئے، حادثہ بعد میں ہوا، انبیاء پہلے روئے۔ ایک سوال پڑھے محمد اور فرمائیے ان دونوں غموں میں بڑا فرق یہ ہے کہ واقعہ عاشورہ، واقعہ کربلا بعد میں ہوئی، لیکن ان پر رویا، ان پر رونا، ان پر گریہ و ماتم کرنا، ان کی عزاداری کرنا یہ پہلے ہے۔ تو اس سے ایک بات تو ابھی جواب نہیں پورا مکمل ہوا، اس سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ تمام غم ایک طرف اور غم حسین ایک طرف۔ اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ غم حسین کا مقایسہ بقیہ غموں سے نہیں کیا جائے۔ اب آئیے یہ کہنا آپ کا کہ اس سے پہلے بھی تو مظلومین گزرے ہیں، جناب حمزہ مظلوم تھے، جناب جعفر طیار مظلوم تھے، جناب عمار ابن یاسر مظلوم تھے، مولائے کائنات مظلوم تھے، حسن مصطفیٰ مظلوم تھے، یقیناً عزیزان گرامی یہ سب مظلوم تھے، لیکن ان سب کی مظلومی میں اور امام حسین کی مظلومی میں فرق یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ سب مظلوم ہیں، لیکن انبیاء میں بھی مظلوم گزرے ہیں، لیکن یہ سارے مظلومین وہ ہیں کہ ان سب کا گزر جب کربلا سے ہوا ہے تو یہ سارے مظلوم بیٹھے کربلا کی زمین پر گریہ و ماتم کیا، امام حسین کو یاد کیا، روئے اور رونے کے بعد ایک جملہ کہا الا مثل الحسین فلیبکی الباقون۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر حسین جیسا کوئی شہید ہو رہا ہے تو رونے والے حسین پر روتے رہیں۔ معلوم ہوا کہ چونکہ امام حسین وارث انبیاء ہیں، وارث ائمہ ہیں، تو اگر کوئی امام حسین پر روتا ہے تو یہ نہیں کہ فقط حسین پر رو رہا ہے، حسین پر رونا آدم پر رونا ہے، حسین پر گریہ کرنا نوح پر گریہ کرنا ہے، حسین کا ماتم کرنا گویا کہ نوح اور عیسیٰ پر گریہ کرنا ہے، پیغمبر اسلام پر گریہ کرنا ہے۔ تو عزیزان کے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے جس طریقے سے خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم نبی سے محبت کرو مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ گویا تمام مظلومین جہان یہ کہہ رہے ہیں کہ تم حسین پر رو، گویا ویسے ہی جیسے تم مجھ پر رو رہے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین وارث انبیاء ہیں۔ اور دیکھیے میں بس یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، روایت میں ملتا ہے کہ امام حسن کا تذکرہ سوال میں کیا گیا۔ امام حسن یقیناً مظلوم ہیں، جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے، لیکن امام حسن نے امام حسین کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پر تاریخ میں 3 دن سب سے زیادہ سخت تھے۔ ایک جنگ احد میں وہ دن کہ جس دن جناب حمزہ کی شہادت ہوئی، دوسرا دن جب جنگ معطہ میں جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی، اور تیسرا غم حسین۔ لیکن آخر میں چوتھے امام ایک جملے کا اضافہ فرماتے ہیں ولا یوم کا یوم کا یا ابا۔ گرامی گویا یہ مظلومین اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو آپ بیتی امام حسین کی ہے، جو غم امام حسین کا ہے وہ بقیہ کسی کا غم نہیں ہے۔ عزیزان گرامی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فرق ہے بقیہ غموں میں اور غم امام حسین میں۔ بس آخری بات اس سوال کے جواب کو مکمل کرنے اس کے بعد آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ہم کیوں بار بار اس غم کو برپا کرتے ہیں۔ عزیزوں عاشورہ کیا ہے؟ عاشورہ کیا ہے؟ ایک عالم دین کا بہترین جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس طریقے سے شیعت کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا کہ کیوں ہم بار بار
اس ذکر کو دہراتے ہیں. فرماتے ہیں کہ شیعت کی بنیاد 4 چیزوں، جس طریقے سے ایک عمارت کی بنیاد 4 چیزوں پہ ہوتی ہے، ستون ہوتے ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی ختم ہو جائے تو وہ بلڈنگ کمزور ہو جاتی ہے، وہ عمارت کمزور ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ شیعت کی بنیاد 4 چیزیں ہیں: بعثت، غدیر، عاشور اور ظہور. توجہ فرمائیے گا، یہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ جن پر شیعت کی بنیاد ہے. بعثت کیسے؟ کہا بعثت وہ کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اگر نبی کی بعثت نہ ہو تو نہ اسلام رہ جائے گا، نہ شیعت رہ جائے گا. اب ملاحظہ فرمائیے گا. اس کے بعد کہا غدیر. غدیر پر بھی شیعت کی بنیاد ہے. کہا کیسے؟ کہا اس طریقے سے کہ وہ جو بعثت ہے وہ مکمل نہ ہوگی جب تک غدیر نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اعلان تو خود اللہ نے قرآن مجید میں کہا. کیا کہا؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر غدیر نہ ہو تو رسالت کمپلیٹ نہیں ہے. عزیزان گرامی، وہ جملہ فرماتے ہیں کہ اگر بعثت سے غدیر کو ہٹا لیا جائے تو داعشی اور طالبانی اسلام تو ہوگا، لیکن واقعی جو حقیقی اسلام ہے وہ انسان کو نظر نہیں آئے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان گرامی، 4 چیزوں پر شیعت کی بنیاد ہے: بعثت، غدیر، عاشور. اچھا عاشور سے کیا ربط ہے؟ کہا عاشور وہ ہے کہ اگر عاشور نہ ہو تو بعثت انبیاء جو ہے وہ مکمل نہ ہو. اگر غدیر نہ ہو تو غدیر کا جو ہدف ہے، غدیر کا جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یزید یہی تو کہنا چاہ رہا تھا کہ لا خبر جاء ولا نبی نزل. یہ تو یزید کا کھلم کھلا اعلان تھا. تو عزیزان گرامی، اگر اس کے بعد کہا کہ عاشور، اور پھر کہا چوتھا ستون جو کیا ہے وہ ظہور ہے، ظہور امام زمانہ. اور عزیزوں یہ کیوں؟ اس کا ایک خاص ربط ہے عاشور سے. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ ربط خاص پر ہی تو دلیل ہے کہ امام جب ظہور فرمائیں گے تو روزے عاشورہ ظہور فرمائیں گے. امام جب ظہور فرمائیں گے تو روزے عاشورہ ظہور فرمائیں گے، اور سب سے پہلے جو امام کعبے سے ندا دیں گے وہ یہی دیں گے: الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہور میں اور عاشورہ میں ایک خاص مناسبت ہے. لیکن عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں میں بھی جو مرکزیت حاصل ہے وہ عاشور کو حاصل ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ اگر عاشور کو ہٹا لیا جائے تو نہ بعثت کمپلیٹ ہے، نہ غدیر باقی رہ جائے گا، اور نہ ظہور امام کا کوئی فلسفہ سمجھ میں آئے گا. تو عزیزان گرامی، اس یہی وجہ ہے کہ چونکہ ظہور قیامت تک کے باقی رہنا ہے امام کو، اس وجہ سے عاشور بھی قیامت تک باقی رہے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو اب یہ سوال کرنا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہر سال جو ہے وہ اس ذکر کو دہراتے ہیں، آپ ہر سال اس شان و شوکت سے اس عزاداری کو مناتے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہم اس لیے اس عزاداری کو شان و شوکت سے مناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزاداری دین کی بقا کی دلیل ہے. اگر یہ عزاداری نہ ہوتی، اگر عاشور نہ ہوتا، اگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی تو مسلمان بس نام کے مسلمان رہ جاتے، کام نصارہ نجران سے بھی برا ہوتا. ہاں عزیزان گرامی، اور یہ دین، اس دین کی کتنی اہمیت تھی اس کا پتہ ہمیں امام حسین کے اس عمل سے لگتا ہے کہ امام حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، مگر امام حسین نے یہ گوارا نہ کیا کہ کبھی میرے نانا کا دین ختم. ہاں عزیزان گرامی، 5 محرم اور مجھے امام کے جواں لال جناب علی اکبر کا تذکرہ. ہاں عزیزان گرامی، یہ کون علی اکبر ہیں؟ روایت میں ملتا ہے کہ ایک بوڑھا عیسائی ہے جو ایک مرتبہ مدینے میں تشریف لاتا ہے. امام حسین کا زمانہ ہے، پیغمبر اسلام کی رحلت ہو چکی ہے. وہ بوڑھا عیسائی آیا اور آنے کے بعد لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ اس وقت کا ہادی کون ہے، اس وقت کا خلیفہ کون ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا کہ اس وقت کے خلیفہ امام حسین علیہ السلام ہیں. امام حسین کی خدمت میں سنیے گا علی اکبر کتنے عزیز تھے امام حسین کو، لیکن اس سے زیادہ کہیں امام حسین کو یہ دین عزیز تھا. عزیز وہ شخص آیا امام حسین کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میں دین اسلام میں جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کل میں نے خواب میں اپنے نبی عیسیٰ کو دیکھا ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے ساتھ موجود تھے اور مجھے یہ فرمان دے رہے تھے کہ تم ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو. عزیزوں، امام حسین نے فرمایا اچھا
یہ بات ہے تو تو آ اور جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لے۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں جب جیسا امر میرے نبی نے دیا ہے کہ میں پیغمبر اسلام کے دست پر ایمان لاؤں، ان کے ہاتھ پر بیعت کروں، میں ان کے ہی ہاتھ پر بیعت کروں گا، ان کے ہی ہاتھ پر اسلام لاؤں گا۔ امام حسین پریشان ہوئے، لیکن امام حسین نے ایک جملہ کہا میرا ایک بیٹا ہے کہ جو شبیہ ہے پیغمبر ہے، میں اسے لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر امام نے علی اکبر کو آواز دی۔ عزیزو جناب علی اکبر آئے۔ اب جیسے ہی جناب علی اکبر کو دیکھنا تھا وہ شخص غش کھا کر گر پڑا۔ کہا جب افاقہ ہوا، امام نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا خدا کی قسم ہو بہو وہی صورت ہے جو میں نے کل رات خواب میں دیکھا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی وہ شخص افاقہ ہوا، اس نے کہا کہ یہ وہی صورت ہے جو کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا، یہ تو پیغمبر معلوم ہوتے ہیں، یہ تو تمہارے نبی معلوم ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، یہ میرا عزیز بیٹا علی اکبر ہے۔ عزیزان گرامی اس کے بعد کا جو جملہ ہے یہ مصائب کے لیے کافی ہے۔ امام نے اس شخص کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد کہا اے شخص یہ بتا کہ اگر اس جیسا تیرا بیٹا ہو اور اسے کانٹا چبھ جائے تو کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے مولا میں مر جاؤں گا لیکن کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ اس جیسے بیٹے پہ کبھی کانٹا چبھے۔ امام بلب گریہ وزاری کرنے لگے، امام آہوزاری کرنے لگے۔ کہا اے شخص ارے ایک وقت آئے گا کہ جب اس بیٹے کے سینے سے میں برچھی کی یعنی کھینچوں گا۔ ہاں عزیزان گرامی آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ آج جناب علی اکبر کا غم ہے۔ جناب علی اکبر وہ علی اکبر کہ جسے یاد کر کے ام لیلہ جب تک زندہ رہی گریہ وزاری کرتی رہی۔ عزیزوں روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب علی اکبر آخری وقت میں خیمے میں آئے ہیں اجازت کے لیے تو امام حسین نے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ اے بیٹا علی اکبر جاؤ، میں تو تمہیں اجازت دے دوں گا لیکن اس بی بی سے جا کر اجازت لے لو کہ جس نے تمہیں 18 سال چکیاں پیس کر پالا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی جناب علی اکبر جناب زینب کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کیسے اجازت طلب کی؟ کہا اے پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ کی نظر میں زیادہ عزیز ہوں یا آپ کی اماں فاطمہ زہرا زیادہ عزیز ہیں؟ عزیزان گرامی جناب زینب نے کہا کہ میری ماں فاطمہ زہرا۔ عزیزان گرامی جناب زینب کو جناب علی اکبر نے کہا کہ اے پھوپھی اماں پھر مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ الغرض جناب علی اکبر کو اجازت ملی۔ عزیزو خیمے سے روانہ ہوئے۔ حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب جناب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے تو بار بار خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گر جاتا تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھ رہا تھا گر رہا تھا۔ میں سمجھا کوئی بی بی ہوگی جو بڑی عزیز ہوگی وہ علی اکبر کو کھینچ لیتی ہوگی، لیکن جب میں قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ ارے کوئی بی بی نہیں ہے، وہ علی اکبر کی چھوٹی بہن سکینہ ہے۔ جب علی اکبر جانا چاہتے ہیں سکینہ دامن پکڑ کے کھینچ لیتی۔ اے بھیا علی اکبر ارے اس دشت مصیبت میں سکینہ کو چھوڑ کے کہاں جا؟ ہاں عزیزان گرامی الغرض جناب علی اکبر میدان کربلا میں آئے۔ عزیزوں میدان کربلا میں آنا تھا، اس طریقے سے جنگ کی کہ 200 جہنمیوں کو فنار کیا۔ اس کے بعد عزیزوں گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے نیچے آئے۔ لیکن عزیزوں جب گھوڑے سے نیچے آئے تو یہاں نقطن صاحب فرماتے ہیں کہ کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو امام حسین کو نصرت کے لیے بلاتا تھا۔ یہ کربلا کا واحد شہید ہے کہ جب گھوڑے سے زمین پر گرا ہے نا تو اپنے بابا کو نصرت کے لیے نہیں بلایا بلکہ کہا یا ابتا علیکہ منی السلام، اے بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، دور سے ہی علی اکبر کا سلام قبول کرو۔ میں کہوں گا ہو سکتا ہے علی اکبر کو یہ علم ہو کہ جب جناب عباس گئے تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی، میرے بعد تو میرے بابا کی نظر کمزور ہو گئی، میرا بابا اگر آئے بھی تو کس طریقے سے آئے؟ عزیزو یہ آواز تو سننا تھا۔ امام نے ایک مرتبہ جملہ کہا اے بیٹا علی اکبر الگ دنیا بعد کلافا، اے بابے بیٹا ارے تیرے بعد اس زندگانی یہ دنیا پر خاک ہے، جب تک حسین رہے گا تجھے یاد کر کے اللہ اللہ